اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میں تو یہ سوچا تھا چل رہا ہوں اپنے بہت سارے نوجوان سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا نوجوانوں سے بات کرنے میں ذرا اچھا بھی لگتا ہے. نوجوانوں کو کوئی بات کہے تو زیادہ امید رہتی کہ مان لیں گے، لیکن میں یہاں دیکھتا ہوں نوجوان کم ہیں، بوڑھے لوگ زیادہ ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ نوجوان کم ہیں، بوڑھے لوگ زیادہ ہیں. جب آدمی 60 سال کا ہو جاتا ہے اس کو ٹیکے کی ضرورت پڑتی ہے. میرے عزیزو، یہ دینی مجلس کے بالکل خلاف ہے. آ جائیے آپ لوگ قریب قریب آئیے. بولنے والا دیوار کو بولے کہ سامنے تو سب خالی ہے. اللہ کی رحمت بیچ میں ہوتی ہے. کہاں اترتی ہے اللہ کی رحمت؟ بیچ میں اترتی ہے. ہمارے جتنے احباب سب کنارے کنارے بیٹھے، اتنے بوڑھے تھوڑی. میں ٹیکا نہیں لگاتا یار، 65 سال کو ہو گیا. اللہ جزائے خیر دے. کوئی دین کے بات سن کر کے عمل کر لے، اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے. کس قدر خوشی ہوگی اللہ رب العالمین. اللہ سلامت رکھے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو. بہرحال ہم نے ان 3 آیات کی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے. اگر ان 3 آیات میں سے کسی ایک آیت کو بھی سامنے رکھ لیا جائے تو مومن کی ایک شان بہت عمدہ اجاگر ہو جائے کہ ہم کو یہی کرنا ہے. لیکن میرے عزیزو، شرط ہے کہ ہم لوگ جو بات سنیں اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ جب کوئی تعلیم دی جائے، پیارے مصطفیٰ کی کوئی بات سنائی جائے تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ جتنی بات سنے اس کو یاد کرے، اس پر عمل کرے اور دوسروں کو جا کر کے بتائے لوگ اس پر عمل کریں. مثال کے طور پر صحابہ کرام کو مجمع ہے. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک اعلان کیا. وہ اعلان میں اپنے عزیزوں کو کرتا ہوں تاکہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اس مجلس میں آنے کی اہمیت ہر ایک کو معلوم ہو. صحابہ کرام موجود ہیں. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا. بڑا پیارا اعلان تھا. من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات
یہ اعلان تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. کون ہے جو ہم سے ان 5 باتوں کو لے لے اور صرف لے نہ لے، ان باتوں کا حق ادا کرے؟ حق کیا ہے؟ من یاخذ بہن او یعلم من یعمل بہن. باتیں ہم سے لے، جو بات میں سنا رہا ہوں ان باتوں کو یاد کرے، اس پر عمل کرے، اور جا کر کے دوسروں کو بتائے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث سنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باتیں بتائی ہیں، ہم نے یاد کیا، ہم عمل کرتے ہیں، تم بھی یاد کرو، اس پر عمل کرو. مقصد حل ہو جائے گا اس مجلس کا. لیکن افسوس آج دور نہیں ہے. آج آدمی سن تو لیتا ہے، اگر عمل بھی کر لے لیکن مجال نہیں کسی اور کو کہہ دے بھائی سے دے تو عمل کر لو. یہ مقام کہاں ہماری مسلم بھائیوں کے اندر ہے؟ میرے عزیز اپنے اندر یہ مقام پیدا کرو کہ خود عمل کرو حدیث پر، اور دوسروں کو بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کر کے بتاؤ. تمہیں اپنے عزیزوں کے سامنے جو چند باتیں بتا رہا ہوں، اس امید پر کہ ہمارے بھائی ان باتوں کو بڑے پیار سے سنیں گے اور اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھیں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسروں کو بتائیں گے کہ فلاں جگہ درس کے اندر ہم نے یہ باتیں سنی ہے، تم بھی اس کو سنو، عمل کرو. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ انشاءاللہ. اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے. میرے عزیزو، آج بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے جماعت و اس امت پر کہ آج دین صرف کتابوں کے اندر رہ گیا، یہ ہماری زبان پر رہ گیا. عمل سے آج مسلمان دین سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے. بہرحال مختصر طور پر میں اپنے عزیزوں کے سامنے چند باتیں سناؤں بڑے سادے الفاظ کے اندر. کسی ہمارے نوجوان نے کہا تھا بھائی چارگی پر کچھ بیان ہو، تو نوجوان ہمارے سامنے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا، اس سے پہلے ہمارے مولانا صاحب جو یہاں کے مولانا فیض اللہ صاحب، اللہ جزائے خیر دے، نوجوان کو دیکھ کے کٹی ہوتی ہے، انہوں نے وضو کے تعلق سے بیان کیا تھا، نماز کے تعلق سے بیان کرنا چاہیے، لیکن اصل میں یہ سب اتنے وسیع مضامین ہیں، بہت وقت لگے گا. بہرحال میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مختصر طور پر ہر چیز اس میں آ جائے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی ہے، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی. ان پر کچھ میں روشنی ڈالتا ہے، ان کا کیا مقام ہے. ہمارے بھائی خوش ہو جاتے ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ایک دیہاتی صحابی آئے، ذرا جذبہ دیکھو، ایک دیہاتی صحابی آئے، کہتے اللہ کا رسول، میں آپ سے کوئی دنیا کے لیے نہیں آیا ہوں، اونٹ بکری کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھ کو آپ ایسی چیز بتا دیجئے یقربونی من الجنت ویباعدنی من النار. اللہ اکبر. دیہاتی ہیں لیکن جذبہ ذرا دیکھو، آخرت کی فکر تو دیکھو. دیہات سے آئے تھے، شہر کے پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے. عام طور پر آج بھی جو دیہات ہوتا ہے اس کو غیر مہذب مانا جاتا ہے، اس کو سخت دل سمجھا جاتا ہے، لیکن نہیں، ان کے دل کے اندر کیا جذبہ تھا. کہاں سے آئے ہوں گے وہ، کیا جذبہ لے کر کے آئے تھے. کہتے اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو وہ باتیں بتا دیجئے جن باتوں کو میں عمل کر لوں اور میں جنت کے قریب ہو جاؤں، اور ان باتوں پر عمل کر کے میں جہنم سے دور ہو جاؤں. میرے عزیزو، ایک مومن کی یہ شان ہے. ہمارے بھائیوں کے مقام ہونا چاہیے، دل کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے کوشش کریں جو عمل جنت سے قریب کرے، اور اس عمل سے ہمیشہ دور رہیں جو عمل جہنم کے قریب کرنے والا ہو. واللہ نجات مل جائے گی آپ کو، ہمارے بھائی نجات پا جائیں گے. ہمارے جتنے نوجوانوں کو یہ جذبہ ہو، طرف ہونی چاہیے کہ نجات کہاں ہے، نجات کہاں ہے.
بہرحال پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائی تھی. وہ 4 باتیں میں اپنے عزیزوں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں. پہلی بات ہمارے نبی نے بیان فرمائی، لا تشرک باللہ شیئا. اے میرے بھائی، اگر تم یہ سوال کرتے ہو کہ ہم کو وہ عمل معلوم ہونا چاہیے جس عمل کو میں لے لوں اور جنت میں جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں، اگر تم جنت کے قریب ہونا چاہتے ہو، جہنم سے دور ہونا چاہتے ہو، تو ان 4 باتوں کی یاد کرو، اس پر عمل کرو. وہی 4 باتیں میں اپنے عزیزوں کو بتا رہا ہوں. پہلی بات ہمارے نبی نے بیان فرمائی، لا تشرک باللہ شیئا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. الحمدللہ اس پر میں زیادہ نہیں بولوں گا. کیوں؟ ہمارے جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، جانتا بھی، یقین بھی ہے، حسن ظن بھی ہے، ہمارے ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے چھوڑ کسی اور کو پکارتا ہو. کیوں؟ اللہ کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور کو پکارا، کسی اور کے لیے سجدہ کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے اعلان ہے، ہمارے بندے کتنا بھی گناہ کر کے آئیں گے ہم تو ان کو بخش سکتے ہیں، لیکن کوئی شرک کر کے آئے گا بغیر توبہ کے مر گیا ہوگا، اس کے لیے معافی اللہ کے ہاں نہیں ہے. تو ہاتھ اٹھے تو اللہ کے سامنے اٹھے، سجدہ ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو. ہم اپنے دامن کو پساریں صرف اللہ کے سامنے پساریں. اولاد ہو تو اللہ کی طرف سے ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ ایک بات یاد رکھو، نفع و نقصان کا مالک وہی ہے. دنیا کے اندر اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب رکوع سے آپ سر اٹھاتے تو پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے میرے الہ، یا رب العالمین، تو جس کو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اے اللہ، جس کو تو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے اختیار کسی کو نہیں دیا. یہ مقام ہونا چاہیے ہمارے بھائیوں کا. دوسری چیز نبی علیہ السلام نے وہ دیہاتیوں کیا بتائی جنت میں جانے کے لیے، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ. اگر تم جنت کی قربت چاہتے ہو، جہنم سے دوری چاہتے ہو، تو میرے بھائی وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو. آج اتنا میں ضرور کہوں گا، آج ہمارے بھائی خاص طور پر نوجوان بے نمازی تو نہیں ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر سستی اور کاہلی بہت کرتے ہیں. اندازہ لگا لو، کبھی فجر کی جماعت چھوٹ گئی، کبھی عصر آرام کرنے میں چلی گئی، کبھی ہم ڈیوٹی پر سے جا رہے ہیں، سوچتے ہیں چلو ظہر کی اذان ہو گئی ہے، سالمیہ جا کر صبح سالم جا کر کے نماز، وہ نماز چلی گئی. نہ، رب کائنات نے اپنے مومن مردوں کے ایک مقام بتایا ہے. نماز کے تعلق سے بتا رہا ہوں عزیزو، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ جذبہ اپنے اندر رکھو. رب کائنات فرماتا ہے ہمارے بندے تو ہیں جن کی نوکری، جن کا کاروبار ہمارے ذکر سے غافل نہیں کرتا، ہمارے ذکر سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی. ہم آفس کے اندر کام کر رہے ہیں، اذان ہو گئی، سب ختم کرو، مسجد کو رخ کرو، لیکن اذان ہوتی رہتی ہے. افسوس میرے عزیزو، یہ اذان کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ کسی کتاب کی چیز نہیں ہے، ندائے آسمانی ہے اذان. اذان ہو جائے ہر بھائی کو چاہیے مسجد کو رخ کرے. رب کا اعلان ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ
ہمارے بندے تو ہوتے ہیں جن کا کاروبار خرید فروخت نوکری چاکری ہمارے ذکر سے ان کو روکتی نہیں ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، کہیں ہماری رکعت نہ چھوٹ جائے. الارم لگا کے سوتے ہیں کہیں فجر کی جماعت ہماری نہ چھوٹ جائے. میرے عزیزو، نماز کے اندر کوتاہی کرنا مومن کی شان کے خلاف ہے. ایک بھی بتا دوں اپنے بھائیوں کو ڈرانے کے لیے، ہمارے بہت سارے بھائی بڑی خوش فہمی رہتے ہیں. ارے میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں، چلو مسجد میں نہیں گیا گھر ہی میں پڑھ لیتا ہوں. ارے 4 وقت نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے. کسی 4 وقت پڑھ لیتا ہوں، 1 وقت نماز نہیں پڑھ پاتا. ارے کم عقل بھائی، وہی تو سب سے اہم وقت ہے فجر کے لیے. دیکھو مغرب مسجد بھری ہوئی ملے گی، ظہر کے اندر لوگ ہوں گے، مسجد خالی کب رہتی ہے؟ فجر میں. اور فجر کی نماز میں زندگی ہے، یاد رکھے رہو. امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی ہے، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. کیوں نماز چھوٹ رہی ہے؟ اور ڈرنا چاہیے ہمارے عزیزوں کو. ہم کو آپ لوگوں سے محبت، اس لیے میں کھل کے کہہ رہا ہوں. اور پیارے حبیب کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں تم ہم سے محبت کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو تمہاری کوتاہیوں کمیوں کو تمہارے سامنے کہے. میں جانتا ہوں ہمارے احباب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر سستی کرتے ہیں. رب کائنات نے یہ بھی فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ڈریے، گھر کے اندر بہو بیٹی عورتوں کو ڈرائیے. کیوں؟ پوچھو نماز پڑھے؟ ارے بچہ بہت رو رہا تھا، کیا کروں. نماز پڑھے؟ ارے بہت تھکان لگی، کھانا پکا رہی تھی اب روٹی جل جاتی، چاول جل. اللہ اکبر، سب ختم کرو. نماز کے وقت ہو نماز پہلے پڑھو، ورنہ رب کا اعلان سن لو. اور اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. اللہ اکبر، ویل ہے، بربادی خرابی ہے نمازیوں کے لیے. وہ کون سا بد نصیب ہے نمازی؟ نمازی کے لیے تو جنت ہے، نمازی کے لیے تو رب کی رضا ہے. وہ کون سا بد نصیب ہے جس کے لیے بربادی؟ وہ نمازی جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر کوتاہی کرتا ہے. نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر سستی کرتا ہے. اٹھو نماز پڑھو، بہت سر میں درد ہے میں کیسے اٹھوں، بعد میں پڑھ لوں گا. بھائی چلو نماز پڑھ لو. ارے نہیں بازار جا رہا وہاں پر جا کے نماز، کبھی نہیں. اللہ کی طرف سے ویل کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر سستی کرتے ہیں. اللہ اکبر، پیارے حبیب سے لوگ محبت کرتے ہیں. اپنے نبی کا مقام تو دیکھو، اپنے نبی کو حکم تو دیکھو. آپ نے آخری عمر کے اندر کیا وصیت کی تھی میرے عزیزو؟ آخری عمر ہمارے نبی نے کیا وصیت کی تھی آپ کو؟ اللہ اکبر. پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، لیٹے ہوئے ہیں آپ، مارے درد کے سر پھٹا جا رہا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے بغل میں پیالہ رکھا ہوا پانی بھر کر کے، پیارے مصطفیٰ مارے تکلیف کے پیالے میں پانی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، پھر اپنے چہرے پر پھیرے اللہم رفیق الاعلی بار بار کہتے جا رہے ہیں. آپ ایسا وقت تھا، لیکن ایسے وقت میں بھی، ایسے تکلیف کے وقت میں بھی پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بھولے. بڑی تکلیف تھی، سر پھٹا جا رہا ہے. پیاری بیٹی آپ کی فاطمہ، جس کے متعلق آتا ہے کہ پیارے حبیب کہا کرتا ہے ہمارے جگر کی ٹکڑا ہے فاطمہ. اس نماز کی بات بتا رہا ہوں جس کو ہمارے بھائی بھولے ہوئے ہیں. حج عمرہ تو یاد ہے ان کو، قربانی بھی یاد ہے، لیکن نماز کی پابندی یاد نہیں ہے میرے عزیزوں کو. نماز کی پابندی یاد نہیں ہے. میرے عزیزوں یاد رکھنا، اگر نماز کے اندر کوتاہی ہے تو ساری آپ کی نیکیاں ہوں گی لیکن آپ کے لیے خیر ہے نہیں ہے. آپ کے سارے اعمال خطرے میں ہیں، آپ کس عبادت کو بھولے ہوئے ہیں. حج عمرہ تو پیسہ دے کے کر لیتے ہیں آپ، قربانی میں پیسہ بہت لگتا ہے. اور نماز جو سب سے اہم چیز ہے، دین کے ستون،
آج اس نماز کو ہم نے اس ستون کو ہم نے کمزور کر دیا ہے۔ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی تکلیف کو دیتی ہیں، رو پڑتی ہیں، واہ کر بابتا، اے اللہ میرے باپ کی اتنی تکلیف، میرے باپ کی اتنی تکلیف۔ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو پریشانی کو دیکھ رہے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ کی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اے فاطمہ میری بیٹی، لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، تم رو مت، تکلیف مت، تمہارے باپ کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہارے باپ کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسی گھڑی میں بھی پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بھلایا، بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں، پیالے میں ہاتھ ڈبو رہے ہیں، چہرے پر پھیر رہے ہیں، بخار بہت تیز تھا، مارے درد کے سر پھٹا جا رہا تھا، لیکن آپ بار بار کہہ رہے تھے اللہ اکبر، الصلاۃ۔ آج ہم نے کس کو چھوڑا ہے میرے عزیزو؟ الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھو۔ صحابہ کرام سامنے کھڑے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو مت بھولنا، نماز کی بہت پابندی کرنا، نماز کے اندر کبھی کوتاہی مت کرنا۔ کیوں؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عمل الصلاۃ، قیامت کے دن جب تم کھڑے کیا جاؤ گے، تمہارے پوری زندگی جب حساب کتاب اللہ لے گا تو ساری نیکیاں تمہاری ہوں گی، لیکن سب سے پہلا سوال تمہارا رب تم سے نماز کے بارے میں کرے گا۔ اگر تمہاری نماز صحیح ہے تو تمہارے سارے اعمال قبول ہیں، اگر تمہاری نماز نہیں صحیح ہے تو خیر مناؤ میرے عزیزوں۔ تو جیسے میں نے کہا آج نماز میں سستی بہت ہے، تو نبی علیہ السلام آخری وقت کے اندر کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ آج ہم لوگ کہاں پر پڑے ہوئے ہیں؟ ایک حدیث اپنے عزیزوں کو اور سنا دوں ڈرانے کے لیے، کہ جو ہمارے بھائی آج بہت کوتاہی کرتے ہیں، گھر کے اندر، گھر میں جو عورتیں بہت کوتاہی کرتی ہیں، ڈرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، عبرت کے لیے بتا رہا ہوں اپنے عزیزوں کو، عبرت کے لیے۔ ہم لوگ جو نماز میں کوتاہی اتنا کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اس کے لیے بتا رہے ہیں میرے عزیزوں۔ اگر نماز نہیں تو قیامت کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں کیے جاؤ گے، قارون کے ساتھ ہوگے، حامان و شداد کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ نماز کی پابندی کرو، بچوں کو نماز کا پابند بناؤ۔ افسوس باپ تو چلا جاتا ہے، جوان بیٹے کو نہیں کہہ سکتا، اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا ڈر کے وجہ سے۔ اور سچ ہے بہت بدل گیا، پہلے بچے اپنے باپ سے ڈرا کرتے تھے، اور اب باپ اپنے بچوں سے ڈرتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ پہلے بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا تھا، اب باپ اپنے بیٹے سے ڈرتا ہے، دروازہ کھولتا ہے چپ چاپ نکل جاتا ہے کہ بیٹے بہو کو تکلیف نہ ہو جائے، ان کی نیند نہ ٹوٹ جائے، ڈنڈا مار کے جگاؤ۔ اللہ کی قسم اگر وہ نیک ہے تمہارا بیٹا ہے، اگر نیک نہیں تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ہو کس بیٹے سے تم آج محبت کر رہے ہو؟ بے نمازی بیٹے سے، بددین بیٹے سے؟ اس کا عمل اچھا نہیں ہے تو تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ رب کائنات نے حضرت نوح کو کیوں ڈانٹی دیا تھا؟ نوح نے بہت سمجھایا اپنے بیٹے کو، جاؤ جاؤ عذاب آئے گا، ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے۔ باپ نے کہا بیٹا اللہ کا عذاب آئے تم نہیں بچو گی، نہیں ہم بچ جائیں گے۔ لیکن جب بیٹا ڈوبی، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنی اولاد اور جو ہمارے نوجوان ہیں اپنے باپ پر تم کو رحم کرنا چاہیے نماز پڑھ کر کے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے تمہاری اتنی تکلیف اٹھائی، آج نماز کو چھوڑ کر کے برائیاں کر کے اپنے باپ کو کیوں ستا رہے ہو؟ تمہارے ماں باپ اللہ کے ہاتھ پکڑے جائیں گے۔ اپنے ماں باپ کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے، اپنے نیک عمل سے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرو۔ نوجوانوں یہ تمہارا حق ہے۔ بہرحال بیٹا ڈوبنے لگا، باپ کی محبت دیکھو، دیکھتے ہیں بیٹا ڈوب رہا ہے، چلا رہا ہے، باپ کو محبت آ گئی، کہتے ہیں میرے رب میرے سامنے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ تو اس کو بچا لے۔ اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، تم کس بیٹے کی بات کر رہے ہو؟
وہ تمہارا بیٹا نہیں، تمہارے اہل میں سے نہیں، چھوڑو اس کو۔ تو میرے عزیزو، عبرت کے لیے قصہ سناتا ہوں آپ کو، ہمارے بھائی اس سے عبرت لینا چاہیے۔ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی سیر کے لیے گئے، جبریل امین آپ کے ساتھ میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں ایک شخص ہے، فرشتے بڑا پتھر لیے اس کے سر پر مار رہے ہیں، لیٹا ہوا ہے، بھیجا نکل گیا، بھیجا نکل گیا۔ بے نمازی کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ پھر فرشتے پتھر لانے کے لیے جاتے ہیں، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتے اس کے سر پر مارتے ہیں، پھر بھیجا نکل گیا، سر پچک گیا۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب کو، اس پریشانی کو دیکھ کے پوچھتے ہیں جبریل آخر ماجرا کیا ہے؟ اس نے کون سے اتنا بڑا گناہ کیا، اس کو اتنا بڑا عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرو میرے عزیزو، اور ہمارے بڑے بزرگ اپنے بیٹوں کو بچاؤ اس عذاب سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو شخص ہے جس کا سر نماز وقت بھاری ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزو، نماز میں کوتاہی مومن کی شان نہیں ہے۔ تو رب نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے قریب اور جہنم سے دور ہونے کے لیے جو 4 عمل بتائے تو اس میں سے ایک عمل کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور نماز کی پابندی کرو۔ تیسرا عمل زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ الحمدللہ آج امت ہوں کہ کچھ ایسے لوگ بد نصیب نہیں زکوٰۃ کے اندر دیتے، اور جو لوگ نہیں دیتے اس کا گناہ قرآن کے اندر ہے کہ جنہوں نے اپنے مال کو بچایا ان کا مال جہنم کی آگ میں تپا کر کے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم۔ کہ جس مال سے تم محبت کرتے تھے یہ وہ مال ہے جو تم کو آج جہنم کا انگارہ بنا کر کے تم کو داغا جا رہا ہے۔ تم اس سے محبت کیے تھے، زکوٰۃ نہیں ادا کیے تھے اس کی کہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ جس مال سے تم کو بڑی محبت تھی آج وہی مال تمہارے لیے عذاب بنا ہوا ہے، سامنے داغا جائے گا، آگے پیچھے داغا جائے گا، پریشان بے قرار رہے گا۔ تو مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی ضرور کرنا چاہیے۔ چوتھا عمل پیارے حبیب نے فرمایا جو کہ تم جنت کے قریب ہو جاؤ گے، جہنم سے دور ہو جاؤ گے، وَتَصِلُ الرَّحْمَ۔ اللہ اکبر۔ اگر کہا جائے تو نمازی سب ہوں گے، حرم پاک سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، قرآن کی حکمت ان کے دل میں ہوگی، لیکن میرے عزیزو شاید اللہ کسی کے دل کو صاف رکھا ہوگا، لیکن بھائیوں کو نہیں تو دشمنی میں، رشتے ناطے توڑنے میں آج ہمارے دل کے اندر بڑی گندگی ہے، دل میں بڑی گندگی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے تعلق سے بتا رہے ہیں، یاد رکھیے گا۔ آج رشتے ناطے بہت ٹوٹ رہے ہیں، بھائی بھائی کے دشمن ہے، بھائی بہن کے اندر دشمنی ہے، باپ بیٹے کے اندر دشمنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے بھائیوں کو ایک بات اچھی لگے گی رشتہ جوڑنے کے تعلق سے کہ بھائی بہن کی محبت کیا ہوتی ہے، بھائی بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ قبیلہ حوادن کے موقع پر رشتے ناطے کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رشتہ ناطے کے تعلق سے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنی چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
اللہ فرماتا ہے انا الرحمن، یہ رشتہ جس کو آج ہم لوگ توڑ رہے ہیں، انا الرحمن، اے میرے بندو یاد رکھ لو میں رحمان ہوں، سب پر رحم کرنے والا ہوں۔ انا خلقت الرحم، ہم نے رشتہ بنا دیا، ہم نے رشتہ پیدا کر دیا، جس رشتے کی وجہ سے آج باپ بیٹے کے اندر محبت ہے، بھائی بھائی کے اندر محبت ہے، جس رشتے کی وجہ سے آج ماں اپنی اولاد کو کتنا چاہتی ہے، کتنا چاہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، میں رحمان ہوں، میں نے رشتے کو پیدا کیا، اے میرے بندو جو رشتے کو جوڑے گا ہم اس کو جوڑیں گے، اور جو رشتے کو کاٹے گا ہم اس کو کاٹ دیں گے اپنے سے۔ تم بھائیوں سے رشتہ کاٹو، اللہ تم سے رشتہ توڑ لے گا۔ اور آج یہ برائی بہت عام ہے، بھائی بھائی کے دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کے دشمن ہے۔ میرے عزیزوں بہت خیال رکھا کرو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں این المتحابون بجلالی، قیامت کی گھڑی ہوگی، آپ موجود ہوں گے، اللہ اعلان کرے گا وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر ہمارے لیے محبت کی تھی، ہمارے وجہ سے جنہوں نے محبت کی تھی۔ الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، انہوں نے ہمارے رضا کے لیے محبت کی تھی اپنے بھائیوں سے، آج جبکہ سورج ان کے سر پر ہے، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، سایہ کہیں نہیں ہوگا عرش کے سائے کے علاوہ۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ کن کو؟ وہ خوش نصیب کو جس نے اپنے بھائیوں سے محبت کی ہے۔ ہاں ایک بات اور یاد رکھو، جو لوگ بھائیوں سے رشتہ توڑتے ہیں، جو لوگ بھائیوں سے رشتہ توڑتے ہیں ان کو بھی سوچ لینا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کو رب کائنات یہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، دیکھتا ہوں ہم میں یہاں تو سے کوئی بد نصیب نہیں ہے جس کی ترقی روک دی جائے، جس کی روزی روک دی جائے۔ غیر حاضری کون زیادہ کیا ہے؟ دور رکھو، اس کو مت آنے دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کو بندوں کا اعمال اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ سلیمان کا عمل قبول ہو گیا، عبداللہ عبد الرحمن کا عمل قبول ہو گیا، زید عمر کا عمل قبول ہو گیا۔ دو ایسے بندے ہوں گے جنہوں نے نماز تو پڑھی ہوگی، نیکیاں تو کی ہوگی، لیکن دل میں گندگی ہوگی، آپس میں لڑائی کی ہوگی، آپس میں دشمنی کی ہوگی، اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کرے اعلان کرے انظروا ھذین، ان دونوں کا دل گندا ہے، انہوں نے آپس میں دشمنی کی ہے، دوستی ان کی ختم ہے، محبت انہوں نے توڑ دی ہے، چھوڑو ان لوگوں کو۔ ان کا یہ عمل اس وقت تک ہمارے دربار میں قبول نہیں ہوگا حتی یصطلحا، یہاں تک کہ دونوں آپس میں محبت کر لیں، آپس میں بھائی چارہ کر لیں۔ تو میرے عزیزوں بہت ڈرنا چاہیے۔ آج رشتے ناطے عام ہو گئے ٹوٹنا۔ ہم نے دوسروں کو محبت کی دعوت دی تھی، ہم نے دوسروں کو محبت کی کتاب پڑھائی تھی، افسوس کہ آج ہمارے درمیان دشمنی عام ہے، بھائی بھائی کو دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کو دشمن ہے، ساس بہو کو دشمن ہے، بھائی نند کو دشمن ہے، دشمنی عام ہو گئی۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے گھروں پر نہیں ہے، برکت نہیں ہے ہمارے گھروں پر۔ کیوں؟ ہم نے رشتے توڑے ہیں۔ اس پر بہت کچھ کہنا تھا حدیث کرو سے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، ہمارے عزیزم شیخ حسیب صاحب بھی بیٹھے ہوئے مدنی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، نہیں تو میں بتاتا ہے رشتے ناطے کے تعلق سے کہ آج ہم لوگ کتنے خسارے اور گھاٹے کے اندر ہیں اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑ کر کے۔ اتنا یاد رکھنا، اگر ہم بہت نماز دیندار بنیں گے سب کچھ ہوگا، اگر ہمارا دل گندا ہے، ہمارے دل کے اندر بھائیوں کی طرف دشمنی ہے، تو اللہ کہ ہاں وہ عمل سے لٹکا دیا جائے گا میرے عزیزوں۔ کیوں؟ ہم نے اپنے بھائی سے رشتہ توڑا ہے، رب کائنات بھی ہم سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ تو اس لیے چاہیے ہم اپنے دل کو بھائیوں کے لیے صاف رکھیں،
ہمارے دل کے اندر محبت ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے کہ کینہ پرور جو ہوتا ہے، رشتہ توڑنے والا جو ہوتا ہے، جنت میں نہیں رہے گا۔ آج سارے اعمال تو ہم کرتے ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الاعمال یوم القیامہ خلق حسن، قیامت کے دن نماز جیو گے، روزہ سب کچھ ہے، لیکن سب سے عمل کو خوبصورت بنانے والا، سب سے بہترین عمل جو ہوگا، ترازو میں بھاری جو ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا۔ ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ جب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اپنے اخلاق سے اپنے اعمال کو خوبصورت بنائیں، اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنے قریب کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں تو میرے بھائی یاد رکھنا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو، ہمارے تمام بھائیوں کو ان 4 باتوں کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تبارك وتعالى أيضا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. معزز علماء کرام، بزرگوں، دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں آج کی اس ملاقات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں اکٹھا ہو کر کچھ ایسی باتیں جن کی ضرورت مجھے اور آپ سب کو برابر ہے سننے سنانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے۔ شریعت اسلامیہ، دین اسلام، اس میں جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے کرنے یا جن سے بھی بچنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی حاصل کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ایک بار پھر اسی گھر، اسی مقام پر پہنچا دے جہاں سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نکال کے دنیا میں بھیجا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں، اس کا خلاصہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حقیقت میں یہ صرف 2 باتیں ہیں، 2 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے،
اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ دین اسلام کا خلاصہ ایمان و عقیدے کے بعد بس یہی دو باتیں ہیں۔ کچھ کام ہیں جنہیں مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور کچھ باتیں ہیں جن سے مجھے اور آپ کو رکنا ہے۔ زندگی بس یہی امتحان لیتی ہے کہ ہم کتنا کرتے ہیں، کتنا رکتے ہیں، اور ناکام ہم ہوتے ہیں تو بس اسی حیثیت سے کہ بہت سے کام کرنے چاہیے نہیں کر پاتے، اور بہت سی باتوں سے رکنا ہے نہیں رک پاتے۔ لیکن ذہن میں یہ بات سب سے پہلے ہم بٹھا لیں کہ صرف دو باتیں اللہ نے ہم سے کہی ہیں، کچھ کام ہے کرو، کچھ باتوں سے رکنا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ دین اسلام کا خلاصہ بس یہی باتیں، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کوشش کے باوجود نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے احکام کو بجا لا سکتے ہیں اور نہ ہی پوری باتوں سے رک پاتے ہیں۔ ایمان ہمارا اتنا مضبوط نہیں ہے یا نہیں رہ گیا کہ ساری باتوں پہ عمل بھی کر لیں، ساری باتوں سے رک جائیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، ہم پوری باتوں پہ عمل نہیں کرتے، کہیں چوک ہو جاتی ہے۔ بہت سی باتیں جن کو جانتے ہیں کہ رکنا ہے لیکن رک نہیں پاتے، غلطی ہو جاتی ہے۔ جب یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، تو یہ حقیقت بھی آپ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت دیتے ہیں جب جنت کی قیمت ہم ادا کریں اسی عمل کے ذریعے۔ دنیا کی یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان نہ تو پوری باتوں پہ عمل کر سکتا ہے، نہ پوری باتوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمہ اصول اور قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بجا نہیں لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی بھی آپ کو شاید ہی حاصل ہو۔ یہ حقیقت جب ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہم پوری شریعت پہ عمل نہیں کر پاتے ہیں، کوتاہی ہوتی ہے، تو کیا شریعت میں ایسا بھی کوئی اصول ہے، کوئی ایسا ضابطہ ہے کہ جس کی رعایت اگر ہم کر لیں تو ہماری اس کمزوری پہ بہت حد تک ہم قابو پا لیں، بہت حد تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں؟ یہ جو ہم سے کوتاہی ہوتی ہے کہ شریعت کو پوری طریقے سے ہم نہیں اپنا پاتے ہیں، تو کیا شریعت نے ایسا بھی کوئی ضابطہ دیا ہے کہ ہم اس کی کم از کم رعایت کریں تو یہ جو کوتاہی ہوتی ہے اس میں کمی آ جائے؟ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں جتنی طاقت ہو اتنا کرنے کی کوشش کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا، لیکن جب میں کسی بات سے تمہیں روکوں تو تم رک جاؤ۔ دو باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، کہا جب میں کسی بات کے کرنے کا حکم دوں تو استطاعت کے مطابق اسے پورا کرنے کی کوشش کرو، اور جب میں کسی بات سے روکوں تو تم رک جاؤ۔ آپ کو یہاں یہ مسئلہ سمجھا دوں، جنت میں جو انسان جاتا ہے نا، اس دنیا سے جانے والے انسان کی حالتیں کئی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہے جو سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو جنت کا مستحق براہ راست نہیں بنتا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا کر پھر جنت میں جاتا ہے، یا پھر جہنم کا مستحق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں اسے بھیجتے ہیں۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے جو یا تو جہنم میں جاتا ہے تو مستقل ہمیشہ، یا پھر وقتی طور پہ جا کے پہنچتا ہے۔ یہاں یوں کہیں تین درجے، کچھ وہ جو سیدھے جنت میں جاتے ہیں، کچھ وہ جو ہمیشہ جہنم میں رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو جہنم میں جانے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے۔ یہ تین قسمیں عام طور پہ لوگوں کی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا اصول اس حدیث کے اندر ہم اور آپ کو دیا، کہا دیکھو یاد رکھنا، اذا امرتکم بشیء، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں کچھ واجبات ہیں، واجب کو پورا پورا ادا کرو، واجبات میں کوتاہی کرو گے جہنم کے مستحق بنو گے۔ لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جن کا درجہ مستحب کا ہے، کریں تو بہتر ہے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس میں اگر کمی ہو جائے نا تو انسان کا بڑا نقصان نہیں ہوگا، جنت میں جائے گا، اونچے درجے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لیکن اگر گناہ کرتا ہے، گناہ اگر کرتا ہے تو گناہ پھر اسے جہنم میں لے جانے والا ہے۔
دو باتیں یہاں سمجھیں، نیکیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درجے بتائے، ایک درجہ وہ جو جنت میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں، دوسرے وہ جو جنت میں جانے کے بعد درجات کو اونچا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نیکیوں کے اندر اس کا خیال رکھنا، واجبات کو پورا کر لو، یہ جنت میں لے جانے والے ہیں، مستحبات میں کمی ہوتی ہے، استطاعت بھر کرنے کی کوشش کرنا، یہاں کمی ہو سکتی ہے، مستحب درجے کے جو احکام ہیں اس میں کمی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں نقصان اتنا بڑا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو دوسرا پہلو ہے منہیات، جن سے اللہ کے نبی نے روکا ہے، ان کے بارے میں کہا اذا نہیتکم عنہ، جب کسی چیز سے روکو تو تم رک جاؤ، اس لیے کہ برائی جب ہوتی ہے تو برائی اپنی قیمت وصول کر کے رہتی ہے، گناہ اپنی قیمت وصول کر کے رہتا ہے۔ اگر گناہ ہوا نا تب تو آپ کا جہنم میں جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے اس کے مطابق آپ کو جہنم میں جانا ہے، الا ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو معاف کر دے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، اپنے موضوع کے آغاز میں صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ نقطہ بس یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں اسلامی شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ اصول دیا ہے کہ گناہ سے پوری طریقے سے بچنا ہی بچنا ہے، گناہ میں کوئی چانس نہیں ہے، آپ کو پوری طریقے سے آپ کو بچنا ہے۔ ہاں نیکیوں میں آپ کو اختیار ہے، واجبات کو یقیناً پورا کریں، اس میں اختیار نہیں، مستحب درجے کی نیکیوں میں آپ جو ہے استطاعت کا خیال کر سکتے ہیں، نہیں میں کر نہیں سکا، نہیں میرے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی، یہ مستحب درجے کے کاموں میں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں ابتدا ہی میں آپ کے سامنے کہ اس حقیقت کو یاد رکھیں، سمجھیں سب سے پہلے آپ کہ زندگی جس میں ہم ہمیشہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو یاد رکھنا نیکیوں کے اندر کہیں کوتاہی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن برائیوں سے رکنے کے معاملے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ برائیوں سے رکنا ہی رکنا ہے، وہ چھوٹا گناہ ہو کہ بڑا گناہ ہو، یہاں کسی قسم کی اختیار یا استطاعت کی بات نہیں، یہاں رکنا ہی رکنا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات آپ اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائیں۔ جب یہ مسئلہ طے ہے کہ گناہوں سے ہر حال میں بچنا ہے، تو آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کروں کہ گناہوں میں مبتلا کرنے والی باتیں کیا ہیں۔ یاد رکھیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں حقیقت میں تین ہیں۔ ایک انسان کا دشمن شیطان ہے جو انسان کو برائیوں میں مبتلا کرتا ہے، دوسرا انسان کی یہ دنیا کے اندر اس کے دوست و احباب ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے پڑوسی ہیں، اس کے سرپرست ہیں، اس کے مذہبی رہنما، سب کچھ ہیں۔ شیطان کے ساتھ بسا اوقات یہ دنیا اور دنیا کے متعلقات انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو انسان کو گناہ تک لے جاتی ہے، انسان کا اپنا نفس ہے۔ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ تک لے جانے والی یہی تین چیزیں ہوتی ہیں، یا تو شیطان ہوتا ہے، یا پھر یہ دنیا ہے، دنیا کی مختلف چیزیں ہیں، یا پھر انسان کا اپنا نفس ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، دیکھنے میں آپ کو شیطان بہت بڑا لگے گا، دیکھنے میں یہ دنیا کی عیاری، یہ دنیا کی مکاری، یہ دنیا کی دل فریبی، یہ خوشنمائی، یہ دنیا کی رنگینی، یہ سب کچھ آپ کو گمراہ کرنے والی بظاہر لگے گی، لیکن یاد رکھنا انسان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو خود اس کا اپنا نفس ہے، اس کا اپنا نفس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور ان خصوصیات کی جن پر اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس میں اللہ نے نیکی کا جذبہ بھی رکھا، برائی کا مادہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جو اس نفس کو پاک کر لے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جو نفس کی برائی کا شکار ہو گیا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ یاد رکھنا انسان کا سب سے بڑا دشمن اس انسان کا اپنا نفس، اس کا اپنا نفس ہے۔ اس کی حیثیت گھر کے بھیدی کی ہے، آستین کے سانپ کی، یہ گھر کا دشمن ہے۔ انسان باہر کے دشمن سے بچ جاتا ہے، لیکن گھر کا اپنا کوئی جب دشمن ہوتا ہے نا، اس کا نقصان سب سے زیادہ بھاری ہوا کرتا ہے۔ انسان کا اپنا نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس ہی کی طرف سے سب سے زیادہ غافل ہوتے ہیں، ہماری غفلت ہمارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان کی عیاریوں مکاریوں سے شاید کوئی چوکنا ہوشیار رہے، سمجھ لے کہ نہیں یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان مجھے اس طرف لے جا رہا ہے، دنیا کے بہت ساری گمراہیوں سے شاید بچ جائے، لیکن بہت کم ایسے بھائی ہیں، اور ہم اور آپ میں سے سب ایسے ہیں حقیقت میں
کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت ہمارے اور آپ کے نفس نے ہم اور آپ کو دھوکہ دے دیا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے نفس کی طرف سے چوکنا رہنا. دیکھو یہ کتنا خطرناک معاملہ رہتا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ جمعہ ہوتا تھا, اس خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے یہ دعا کیا کرتے تھے, وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, اللہ تعالی ہم تیری پناہ چاہتے ہیں, ہمارے اپنے نفسوں کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. انسان کا نفس انسان کا اپنا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں انسان کے اپنے نفس سے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا نفس اس کا اپنا دشمن ہو جائے, اس سے بڑا دشمن اور کوئی نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں آج میری اور آپ کی زندگی ہمارے اور آپ کے نفس کی دشمنی کا شکار ہے. حقیقت میں ہم اور آپ بہت ہوشیار ہوں گے, بہت چوکنا ہوں گے, دنیا کی بڑی خبر ہمیں ہوتی ہوگی, لیکن بہت کم ایسا ہے کہ دل کے اندھیروں یا دل کی ان تاریکیوں یا دل کی ان دھوکوں سے ہم جو چوکنا رہتے ہوں, ایسا کم ہوتا ہوگا. کبھی موقع ملے رات میں جب بستر پہ لیٹیں تو سوچیں صبح سے شام تک کتنے دھوکے آپ کے اپنے نفس نے آپ کو دیے ہیں. کبھی فرصت سے آپ جو ہے بیٹھیں تنہائی میں, کبھی اگر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا کہ نفس نے کتنی مرتبہ آپ کو جو ہے دھوکہ دیا. صبح سے شام تک آپ دیکھیں, آپ کو خود احساس ہوگا, پتہ چلے گا کہ نفس سے بڑا دشمن ہمارا کوئی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں نفس کی طرف سے ہمیشہ چوکنا اور ہوشیار رہنا. لیکن میرے بھائیوں آج مجھے آپ کے سامنے نفس کی ساری خرابیوں پہ گفتگو نہیں کرنی, نفس کی ساری خرابیوں پہ گفتگو نہیں کرنی. میرا موضوع جیسا کہ آپ نے شروع میں ہی سنا, نفس کی 4 خرابیوں کی طرف میں آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں. خرابیاں بے شمار ہیں نفس کی, نفس بڑا مکار بڑا عیار ہے, لیکن 4 ایسی خرابیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کا میرے اور آپ کے معاشرے سے تعلق ہے, میری اور آپ کی صبح و شام سے تعلق ہے, میرے اور آپ کے گھر اور گلی, میرے اور آپ کی بستی محلے سے تعلق ہے, میرے آپ کی دوستیوں سے تعلق ہے, میری اور آپ کی رشتہ داریوں سے تعلق ہے. یوں کہیں زندگی کے ہر پل جو میرا اور آپ کا ہے اس سے اس کا تعلق ہے. ایسی 4 خرابیوں کا آج میں آپ کے سامنے خصوصی طور پہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. یہ 4 خرابیاں ایسی ہیں جو ایسے معاشرے میں پنپتی ہیں, پیدا ہوتی ہیں, پروان چڑھتی ہیں جس معاشرے میں نیک اور برے لوگ ساتھ ساتھ جیتے ہوں. یہ مسئلہ شاید آپ جانتے ہوں. یاد رکھیں دنیا میں کبھی ایسا ہوا نہیں, ہوگا نہیں کہ کسی بستی, کسی محلے, کسی خاندان, کسی گھرانے کے سارے لوگ بالکل نیک ہی نیک ہوں, اتنے نیک کہ اس معاشرے میں برائی ہوتی ہی نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی معاشرہ 100% بالکل دیندار ہو جائے, وہاں برائی ہوتی ہی نہ ہو. ایسا ہوا نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. سب سے بہتر معاشرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا, نبی کے صحابہ کا معاشرہ تھا, نبی کے ساتھی, نبی کے صحابہ اور صحابیات کا معاشرہ تھا. لیکن آپ جانتے ہیں وہاں بھی چھوٹے موٹے گناہ, بسا اوقات غلطیاں ہوتی رہتی تھی. جب نبی کا معاشرہ پاک نہیں ہوا, یعنی نبی کے زمانے کا جو صحابہ کا معاشرہ تھا وہ 100% بالکل گناہوں سے 100% پاک نہیں ہوا, تو پھر کوئی معاشرہ 100% پاک نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی حقیقت ہے, یاد رکھنا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلم معاشرہ پورے طریقے سے برا ہی برا ہو جائے, نیک لوگ اس میں رہیں ہی نہیں, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا ایک طبقہ خیر کا علم بردار بن کر ہمیشہ قائم رہے گا, باقی رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ برائی ہی برائی ہو جائے, نیکی ختم ہو جائے سرے سے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. جب یہ دونوں حقیقتیں سامنے ہیں کہ نیکی خالص نیک معاشرہ, یہ خالص برا معاشرہ کبھی نہیں ہو سکتا, معاشرہ نیک اور بد دونوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو یہ دوسری حقیقت بھی یاد رکھنا کہ کوئی بھی انسان زندگی بھر صرف نیک نہیں ہوتا, زندگی بھر کوئی ہمیشہ کے لیے برا نہیں ہوتا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان ہمیشہ برا ہی برا ہو. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کفر کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا اعتبار شریعت میں نہیں ہوتا, لیکن فی نفسی برے یا نیک ہونے کی جہاں تک بات ہے, انسان بھی, اور خاص طور پہ ہم جب بات کریں مسلم معاشرے کی اگر بات کریں تو یہ بھی یاد رکھیں کوئی انسان ہمیشہ نیک ہی نیک ہو ایسا نہیں ہوتا, کوئی انسان ہمیشہ برا ہی برا ہو ایسا نہیں ہو سکتا. 2 بڑی حقیقتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. کوئی معاشرہ خالص نیک یا خالص برا نہیں ہوتا, کوئی انسان ہمیشہ برا یا ہمیشہ نیک نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں اس حقیقت کو یاد رکھنا, 4 خرابیاں جن کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں, ان کا تعلق ایسے ہی معاشرے سے ہے جس کے اندر نیکی اور برائی ساتھ ساتھ چلتی ہو.
جب یہ بات ہم نے سمجھ لی ہے کہ اس معاشرے میں نیکی اور برائی ساتھ ساتھ چلتی ہے تو ان خرابیوں کی طرف سے چوکنا رہنا، اس لیے کہ یہ ایسے ہی معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں 4 بڑی خرابیاں۔ ان 4 خرابیوں میں سے 2 کا تعلق نیک لوگوں سے ہے، یعنی یہ 2 خرابیاں ایسی ہیں جو برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور 2 خرابیاں ایسی ہیں جو نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے برے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ 4 خرابیاں، 2 ایسی ہیں جن کا تعلق نیک لوگوں سے اور 2 ایسی ہیں جن کا تعلق برے لوگوں سے۔ ان 4 خرابیوں کا آج آپ کے سامنے ذرا تفصیل کے ساتھ تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، 2 وہ خرابیاں، وہ 2 برائیاں جو نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ ان میں سے سب سے پہلی خرابی ہے وہ یہ کہ نیک لوگ جب نیکی کرتے رہتے ہیں اور اپنے سامنے اس نیکی سے محروم لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نمازی بنایا، بہت بڑی نیکی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، لیکن آپ اپنے سامنے کسی بے نمازی کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کسی بخیل کو آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے توفیق دیا، آپ اپنے والدین کے مطیع و فرما بردار ہیں، کسی نافرمان اولاد کو آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ تو یہ خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان کی خرابی اسے کے نفس کو دھوکے میں مبتلا کرتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ سمجھنے لگتا ہے۔ انسان کا نفس اسے یہ دھوکہ دیتا ہے برے آدمی کو اپنے سامنے دیکھنے کی وجہ سے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت بڑی نیکیاں میرے اندر ہیں، میں بہت خوب ہوں۔ اپنے نفس کو بہت ہی پاکیزہ تصور کرنے لگتا ہے، یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ وہ خرابی ہے جو برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو یاد رکھنا، نیکی کر کے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اللہ نے مجھے نیکی کی توفیق دی، یہ غلط نہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ خوشی اپنی حد میں نہ رہ کر انسان کو اگر غرور کا شکار کر دے، انسان کو اپنی نیکی پہ غرور محسوس ہونے لگے، اپنی نیکی کا غرور اس کے اندر اتنا سما جائے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک اور بہت زیادہ پاکیزہ تصور کرنے لگے، یاد رکھنا یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے جو میرے اور آپ کے نفس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وفیات الاعیان ایک کتاب ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سے کسی نے پوچھا، نقل کیا گیا حضرت عائشہ سے اس کتاب میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ متى يصبح الرجل مسیئا، ماں عائشہ بتائیں کہ آدمی کب برا ہوتا ہے، آدمی برا کب ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اذا ظن انه محسن، جب آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ آدمی کو جب اس کی نیکی غرور میں مبتلا کر دے تو سمجھو کہ یہاں سے اس کی خرابی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ ایک ایسی خرابی ہے کہ میرا اور آپ کا نفس کہیں نہ کہیں اس برائی کا شکار ہوتا رہتا ہے، بالخصوص اس وقت جب کسی نیکی کے کرنے کے بعد اس نیکی سے محروم انسان کو ہم اور آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، نیکی پہ غرور ہمیشہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور اثر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ گناہوں پہ شرمندگی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں پہ شرمندگی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیوں پہ غرور نیکی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے نفس کے دھوکے میں نہ آنا، اپنے نفس کی طرف سے دھوکے میں مت آنا۔ اور میرے بھائیو، یہ حقیقت بھی یاد رکھو، یہ نیکیوں پہ غرور کا جو معاملہ ہے بڑا غیر محسوس طریقے سے انسان کے اندر پیدا ہوتا، کوئی ڈنکے کے چوٹ پہ نہیں آتا، خود آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کب آپ کے نفس کے اندر یہ بڑائی آ گئی، کب آپ اپنے آپ کو بہت بڑا محسوس کرنے لگے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو بتاؤں، الاستیعاب ایک کتاب ہے، صحابہ کی سیرتیں، صحابہ کے احوال اس میں لکھے جاتے ہیں۔ اس میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر منقول ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی، عشرہ مبشرہ جن 10 صحابہ کو اللہ کے نبی نے بیک وقت جنت کی خوشخبری دی تھی، ان میں سے ایک صحابی حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے بڑی خوبیاں ان کو عطا کی تھیں، ایک بہت بڑا کارنامہ ان سے ہی اللہ نے سرزد فرمایا، اس کی توفیق دی کہ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جان پر بنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو دھوکہ ہونے والا تھا، ایسے موقع پہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ بہت بڑی نیکی، آپ نہیں سوچ سکتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام سے ایک طرح سے اسباب کی دنیا میں کہیں یقینی موت سے بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔
اسباب کی دنیا میں، ورنہ تو کوئی معاملہ یقینی نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے. لیکن ظاہری اسباب پہ بات کریں، بظاہر اللہ کے نبی کی موت یقینی نظر آ رہی تھی، یہاں تک کہ افواہ پھیل گئی اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے. ایسی حالت میں اپنی جان پہ کھیل کر حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا. لیکن الاستیعاب میں یہ روایت نقل کی گئی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کا تذکرہ آیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تبصرہ فرمایا کہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس دن کے بعد سے طلحہ کے مزاج میں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے. میرے بھائیو سوچو، طلحہ ابن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے، جنت کی ضمانت اللہ کے نبی نے دی ہوئی ہے. نیکی کے بعد نیکی کا یہ احساس، میں صحابی کے حق میں غرور کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، بڑی جرأت ہوگی، لیکن یہ نیکی کا احساس حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد سے حضرت طلحہ کے مزاج میں تبدیلی آ گئی ہے. کیا بتانا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، نیکیوں کا یہ جو احساس ہے، اور میری اور آپ کی زندگی میں کہیں تو نیکیوں کا یہ جو غرور ہے، میری اور آپ کی زندگی پہ غیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے کبھی اپنے نفس کی طرف سے دھوکے میں نہ آنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ قرار دو، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم میں سے حقیقت میں متقی کون ہے، کون حقیقت میں متقی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اپنے نفس کے دھوکے میں کبھی تم مت آنا. اور میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ یہ حدیث بھی آپ دیکھیں. آخر نیکی پہ غرور کیوں کریں ہم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نیکی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندے اور جنت کے درمیان ایک ذراع، صرف ایک ہاتھ کی مسافت رہتی. اتنا نیک انسان کی نیکیاں کرتے کرتے جنت سے اتنا قریب پہنچ چکا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کے برابر مسافت باقی رہ جاتی ہے. ایسے موقع پہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر ایسی کوئی غلطی کرتا ہے کہ پھر وہ جہنمی بن جاتا ہے. جب یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، پھر کسی نیکی پہ ہمارا اور آپ کا نفس کیوں پھولے، پھر کسی نیکی پہ میرے اور آپ کے نفس کے اندر جو غرور کیوں آئے، کیوں میری اور آپ کی نیکی مجھے بڑی لگے، کیوں میں اور آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنت کے اتنے قریب جا کر بھی انسان جہنمی بن جاتا ہے، تب پھر کیوں ہم اپنی نیکیوں پہ اترائیں، کیوں ہم اپنی نیکیوں کے غرور کا شکار ہوں، کیوں ہماری نیکیاں ہمیں بڑی لگیں. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھنا، نیکیوں پر غرور انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے. اس لیے کبھی اپنے نفس کے دھوکے میں نہ آنا. یہ پہلی خرابی. وہ کیا؟ کہ برے لوگوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ہمیں بہت بڑی بڑی نظر آنے لگتی ہیں. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. عقل مند وہ ہے جس کی نظر اپنی نیکیوں سے زیادہ ان اعمال پہ ہوتے ہیں جو اعمال اس سے چھوٹ گئے. میں نے اگر نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ تو مجھے اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے احساس سے بڑھ کر چھوٹی ہوئی سنتوں کا خیال ہونا چاہیے. اگر فرض نماز سنت کے ساتھ پڑھ لی ہے، نبی کی بہت سی سنتیں ایسی تھیں جو سنن رواتب میں نہیں تھیں، لیکن اللہ کے نبی پابندی کیا کرتے تھے. اشراق کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، ان پہ نظر ہونی چاہیے. اگر نماز کا پورا معاملات درست ہے، ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے اخلاق کے اندر خرابی ہو. عقل مند وہ ہے جس کی نظر اپنی نیکیوں سے زیادہ اپنی غلطیوں پر ہوتا ہے، کیے جانے والے اعمال سے زیادہ چھوٹنے والے اعمال پہ ہوتی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے نفس کے دھوکے میں کبھی مت آنا. یہ پہلی خرابی ہے جو نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے برے لوگوں کو اپنے سامنے دیکھنے کی وجہ سے. دوسری خرابی جو نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اس کا تعلق پہلی خرابی سے ہی ہے. وہ کیا ہے؟ نیک لوگ بسا اوقات یہ سمجھ لیتے ہیں ہمارے نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی غلط ہے، جو آدمی برا ہے، ہم اس کی جتنی چاہے توہین کر سکتے ہیں، جتنا چاہے اسے ذلیل کر سکتے ہیں، جتنا چاہے اسے رسوا کر سکتے ہیں، جس زبان میں جس لہجے میں چاہے اسے مخاطب کر سکتے ہیں. ایک گنہگار انسان کے تعلق سے نیک انسان اس دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے نیک ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی مجھے یہ حق بھی دیتی ہے کہ اس نیکی سے محروم انسان پہ میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. میں نے خرچ کر دیا، کسی نے نہیں دیا، بڑا بخیل ہے تو. مجھے نماز کی توفیق مل گئی، کیا آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، پابندی نماز بھی نہیں پڑھنے کی توفیق ہوتی تجھے. مجھے اگر والدین کی خدمت کی توفیق ہو گئی، کہتا ہوں کیوں والدین کے ایسے نافرمان بنتے ہو. یعنی ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں برے لوگوں کی توہین کرنے کا اختیار ہے. میرے بھائیوں، آج اگر آپ میرے اور آپ کے معاشرے کا جائزہ لیں،
انسان کا نفس اسے یہ دھوکہ دیتا ہے. کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو ہم اپنے سامنے دیکھ کر اپنی نیکی کے غرور میں ایسے آتے ہیں کہ پھر اس کا اثر یہاں تک بھی کبھی پہنچتا ہے کہ سامنے والے کو ذلیل و رسوا کرنا، بھری مجلس میں اس کی خرابیوں کا تذکرہ کر دینا، پیٹھ پیچھے لوگوں کے سامنے اس کی خرابیوں کو بیان کرتے رہنا، اسے شرمندہ کر دینا، اسے رسوا کرنا. ان ساری باتوں پہ ہم اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. یاد رکھنا اسلامی شریعت آپ کی نیکی کی ضمانت خود آپ کے حق میں بھی نہیں دیتی، اس لیے کہ نیکی کر لینا کافی نہیں ہے، اصل تو نیکی کا قبول ہونا ہے. نیکی کا قبول ہونا ہے. کیا پتا آپ نے نیکی کر لی لیکن اللہ کے پاس قابل قبول ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، پھر اس نیکی کی بنیاد پہ آپ کسی کی توہین کریں، اس کا اختیار تو شریعت آپ کو اور مجھ کو نہیں دیتی. میرے بھائیوں، آپ کو بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی جہاں پہ یہ معاملات دیکھنے میں آئے کہ بعض اوقات صحابہ نے ایک فطری رد عمل ظاہر کیا، ایک فطری رد عمل، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کی اس خرابی کی تربیت فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ایک صحابی جن کا نام عبداللہ تھا، لقب ان کا حمار تھا. یہ صحابی ایسے صحابی تھے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہنساتے رہیں، خوش رکھا کریں. آپ سوچیں کتنے اچھے صحابی ہیں، جھوٹ بول کر نہیں، غلط باتیں بتا کر نہیں، لطیفے جھوٹ موٹ کے سنا کر نہیں، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کی کوشش کیا کرتے تھے. نبی سے کتنی محبت، نبی کا کتنا خیال رکھنے والے صحابی ہیں. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں شراب نوشی کے عادی تھے. اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی وہ لت ان سے چھوٹی نہیں تھی، کبھی شراب پی لیتے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شراب پینے کے نتیجے میں ان کو لایا گیا اور لانے کے بعد ان کو کوڑے لگائے گئے، کوڑے لگائے گئے، سزا دی گئی، شراب پینے کی بھیج دیا گیا. چند دنوں کے بعد دوبارہ ویسے ہی شراب پی، پھر وہی صحابی دوبارہ پھر کوڑے لگنے کے بعد پھر شراب پی، پھر ان کو سزا دی گئی. جب بار بار ایسا معاملہ ہوا، ایک مرتبہ جب انہی کو لایا گیا، ایک صحابی نے دیکھا تو کہا اللہم لعن ما اکثر ما یؤتی بہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس آدمی پر، کتنی مرتبہ اس آدمی کو لایا جاتا ہے پھر بھی سدھرتا نہیں، کتنی مرتبہ سزا دی جاتی ہے پھر بھی سدھرتا نہیں. میرے بھائیوں ذرا یہاں رک کر دیکھنا، ایسے کتنے جملے میری اور آپ کی زبان سے نہیں نکل جاتے. اپنے گنہگار بھائی، غلط کار بھائی جو ہمارے اور آپ کے بھائی ہیں، یقیناً غلط کار ہیں، یاد رکھنا برائی سے نفرت کرنا اسلامی شریعت کی تعلیم ہے، اور برے انسان سے بھی اس کی برائی کے مطابق اس کی نفرت کرنا اسلامی شریعت کا ہی. لیکن اس کی برائی سے آگے بڑھ کر اس کی نیکیوں کو نظر انداز کر دینا یا اس کی توہین اور اس کو ذلیل و رسوا کرنا، اسلامی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. صحابی نے یہاں کیا کہہ دیا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کی لعنت تو کتنی مرتبہ اس آدمی کو لایا جاتا ہے پھر بھی آدمی سدھرتا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تلعن، اس پہ لعنت مت بھیجو، لعنت مت بھیجو. ما علمت انه يحب الله ورسوله، اس بندے کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ یہ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بندہ ہے. میرے بھائیو کتنی بڑی تربیت، کتنی عظیم تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ایک ایسے صحابی، تھوڑی دیر کے لیے آپ لفظ بدل کر کہیں، ایک ایسے انسان جو شراب پی کر شراب کی سزا بھگت رہے ہیں، نبی ان کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ اس برائی کے باوجود اس بندے کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بندہ ہے. کیا پتا میرے بھائیو، جس کو ہم برا سمجھ کے جس کی توہین کر رہے ہیں اس کے پاس ایسی کوئی نیکی ہوگی جو نیکی میری اور آپ کی نیکیوں پہ بھاری پڑ جائے. کیا پتا وہ انسان جسے ہم اور آپ بہت برا سمجھتے ہیں ہماری نظر میں برا ہو، رب کی نظر میں زیادہ اچھا ہو. کیا پتا جس برائی کی وجہ سے ہم اسے لعنت و ملامت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ اس سے سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے وہ کر چکا ہو. یاد رکھنا یہ خرابی ہے جو نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. برے انسان کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم برے انسان کی جتنی چاہے توہین کر سکتے ہیں. نہیں، اس کی اجازت اسلامی شریعت نے آپ کو نہیں دی. آپ جانتے ہیں حضرت معیز اسلمی کا واقعہ ہے، غامدیہ عورت کا واقعہ ہے، قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت کا واقعہ، تینوں کا واقعہ آپس میں ملتا جلتا. زنا جیسا جرم، چھوٹا موٹا جرم نہیں، زنا جیسا جرم، اور کس معاشرے میں؟ مدینے کے معاشرے میں.
مدینے کے معاشرے میں زنا جیسا عظیم جرم سرزد ہوا. جب ان کو سزا دی جا رہی تھی کسی صحابی نے خون اڑنے پر ایک جملہ کہہ دیا, کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری عورت کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا. حضرت ماعز کے سلسلے میں یہی ہوا کہ ان کے خون کے کچھ چھینٹے کسی صحابی پہ آئے, ذرا سخت کلمات صحابہ نے کہہ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں الگ الگ باتیں کہیں, لیکن یہ ضمانت اللہ کے نبی نے دی, کہا کہ تم کیوں ان کو برا بھلا کہتے ہو, تمہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی سچی توبہ انہوں نے کی ہے. قابل غامید کی عورت کے بارے میں کہا کہ اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر زبردستی ظلم زبردستی کے ساتھ ٹیکس وصول کرنے والا انسان جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی وہ بھی اگر توبہ کرتا تو اس کی توبہ قبول, اس کے لیے توبہ کافی ہوتی. غامدی عورت کے قبیلہ جوہینہ کی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی سچی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 افراد کے لیے وہ توبہ کافی ہو جاتی. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھنا, برا انسان برائی کرتا ہے تو اس کی برائی بھی غلط ہے اور اس برائی کی مقدار اور برابر وہ انسان بھی غلط ہے, لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم اور آپ کو اس کی توہین کرنے کا اختیار اسلامی شریعت نہیں دیتی. اور اسی حدیث میں, جو حدیث میں نے پہلے مسئلے میں ذکر کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بسا اوقات بندہ ایسا بھی ہوتا ہے برائیاں کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ برائی کرتے کرتے جہنم سے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ذراع, ایک ہاتھ کی مسافت رہ جاتی ہے. پھر کوئی ایسی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ وہ انسان جنتی بن جاتا ہے, وہ انسان جنتی بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میرے بھائیوں, جو برا ہے ضروری نہیں کہ اللہ کی نظر میں برا ہو جائے, اس لیے نفس کے اس دھوکے میں مت آنا. یہ نفس ہے جو مجھے اور آپ کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ ہم اپنے غلط کار بھائیوں کی توہین کرنے اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے تک آ جاتے ہیں. یاد رکھنا یہ میرے اور آپ کے نفس کا دھوکہ ہے, یہ میرے اور آپ کے نفس کی خرابی. 2 خرابیاں میں نے ذکر کی جن کا تعلق نیک لوگوں سے تھا, جو برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی. وقت کم ہے, تیزی کے ساتھ 2 خرابیاں جو برے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی, نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے برے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی. 2 خرابیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں. میرے بھائیوں, یہ مسئلہ یاد رکھنا, برے لوگ تو ویسے ہی برے ہیں. برے لوگ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غلط کار ہیں, لیکن جن خرابیوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوتی. وہ کیا ہے؟ ان میں سے پہلی خرابی یہ ہے کہ بسا اوقات برے لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ برائی کرتے ہیں, نیک لوگ ان کو برائی سے روکتے ہیں, اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے, اس لیے کہ نبی کی تعلیم ہے کہ برائی دیکھو تو اسے روکنے کی کوشش کرو. وہ جب روکتے ہیں, اب برا انسان برائی سے رکتا نہیں یا رکنا نہیں چاہتا, لیکن اسے نیک آدمی کا وہ روکنا ٹوکنا بھی پسند نہیں آتا, تو کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس جو ہے ایک حل یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ نیک آدمی کو مذاق بنا لیتا ہے, نیکی کا مذاق بنا لیتا ہے. آدمی جو ہے, آپ جانتے ہیں نیا زمانہ ہے, دنیا جو ہے بہت ترقی کر گئی. آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں بغیر سود کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا. غلط کہتے ہیں. اب جو لوگ سود کی بات, جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سود مت لو, سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچاؤ, سودی لین دین سے اپنے آپ کو بچاؤ, تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو پرانے زمانے کا آدمی, پرانے زمانے کا آدمی. یا اگر چھوٹی مثال معاشرے کی جو مثالیں, زندہ مثالیں, ان میں سے نقل کروں, کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے, اللہ کا فضل و کرم ہے, اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے. لیکن کبھی ایسا بھی آپ دیکھیں گے کوئی نوجوان داڑھی رکھ لیتا ہے تو جو داڑھی نہیں رکھا ہوتا اسے شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے, لیکن کرتا کیا ہے؟ داڑھی رکھنے والے کو مذاق بنا لیتا, کہتا ہے دیکھو وقت سے پہلے, جوانی سے پہلے اس پہ بڑھاپا آ گیا ہے. خواتین کی اگر بات کریں, خواتین اگر ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر نکلیں, برقع, اس قسم کا پردہ, حجاب ایسا کر کے نکلیں جس میں پوری طریقے سے وہ ڈھکی رہیں, تو جو اس قسم کا پردہ نہیں کر سکتی وہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھو بوڑھی آ رہی ہے. ایسے کتنے جملے ہیں جو ہم مذاق کے طور پہ کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ یہ برے لوگوں کا وہ جذبہ ہے کہ نیکی کو اپنا نہیں سکتے, برائی سے نہیں رک سکتے, تو اپنے نفس کی خفت کو, اپنے نفس کی شرمندگی کو مٹانے کا طریقہ یہ اپناتے ہیں کہ نیکی کو مذاق بنا لیتے ہیں. اور اگر ایسا ہے میرے بھائیوں, تو یاد رکھنا یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے. یاد رکھنا اسلامی شریعت تو یہ بتاتی ہے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے لوگوں کی برائیاں ایسی ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر اتر جائے, لیکن نیک لوگوں کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روکے رکھتے ہیں.
نیک لوگوں کی وجہ سے عذاب کو اللہ تعالیٰ روکے رکھتے ہیں. اس لیے کبھی ایسا نہ کرنا کہ نیک لوگوں کو مذاق بنا لو، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. یا نیکی کو مذاق بنا لو، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھنا ہمیشہ اس چیز کو، کبھی نیکی کا مذاق مت بنانا. اس لیے کہ یہ طریقہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، مجرموں کا طریقہ، یہ کافروں کا طریقہ. ایک مومن یا مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ نیک آدمی کا یہ نیکی کا مذاق بنا لے، ایسا نہیں ہوا کرتا. قرآن مجید میں اللہ نے کہا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھ کے مکہ کے مشرک ان پہ ہنسا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام بتلایا. اگر ایسا کوئی کرتا ہے، اللہ نے انجام بیان فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن اگر ایسا کوئی گنہگار ہوگا جو نیک لوگوں پہ ہنستا ہوگا، قیامت کے دن وہ منظر بھی وہ دیکھے گا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوگا. قیامت کا عذاب کتنا خطرناک آپ جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب اس طرح بھی دیا جائے گا کہ اس عذاب میں مبتلا انسان کو آپ دنیا میں اگر نیک انسان پہ ہنستے اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن جب اس کی سزا کے طور پہ آپ کو جہنم میں جھونکا جائے گا، نیک لوگ بیٹھ کر تم پہ ہنسا کریں گے. آپ گر جائیں کسی جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کے گرنے پہ آپ کو یہ ہنسنے لگے. چوٹ کی تکلیف سے زیادہ ہنسی کی تکلیف آپ کو اور مجھ کو لگتی ہے. انسان کی طبیعت ہے، انسان کا مزاج ہے. سوچ کر دیکھو عذاب کی وہ شدت ہی کیا کم ہے جو اللہ تعالیٰ جہنم میں دینے والے ہیں. اس پر اگر نیک لوگوں کو اور ان نیک لوگوں کو جن پہ آج دنیا میں ہنستے تھے اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہنسنے کے لیے بٹھائے تو عذاب کی شدت کا کیا عالم ہوگا، تکلیف کیسی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. ایسا سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. تو میرے بھائیو، یہ پہلی خرابی ہے جو برے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، کہ نیک آدمی کا یا نیکی کا مذاق بنا لیتے ہیں. اور آخری بات، چوتھی خرابی یا برے لوگوں کے اندر پیدا ہونے والی دوسری جو خرابی ہے وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برے آدمی کو برائی سے روکا جاتا ہے تو روکنا نہیں چاہتا، وہ برائی میں رہنا چاہتا ہے. ہونا یہ چاہیے کم از کم جب بات سن کر کے ہاں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ میں سدھرنے کی کوشش، یہ ہونا چاہیے. لیکن کبھی انسان کیا کرتا ہے، یہ بات آپ دیکھیں، ضد اور ہٹ دھرمی میں آ کے وہ غلطی زبردستی کر کے دکھلاتا ہے. آپ نے کسی بھائی کو روک دیا کہ بھائی پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکا کر پھرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اسے برا لگے گا تو کیا کرے گا، اگلی مرتبہ آپ کے سامنے پیجامہ اور زیادہ لٹکا کے چل کے دکھائے گا. آپ نے کہہ دیا بھائی مثال کے طور پہ کمروں کے اندر بیٹھ کر فلم دیکھنا فلاں دیکھنا جائز نہیں ہے، کیا کرے گا، کمرے کا آپ کا اپنا ساتھی یا آپ کے اپنے بھائی جو ہوں گے اگلی مرتبہ آپ کی موجودگی میں تھوڑا سا والیوم اور زیادہ بڑھا دیں گے. آپ کہہ دیں کہ بھائی جو گانا نہیں سننا ہے آپ کی موجودگی میں ذرا اور زیادہ کر کے بتائیں گے. یہ جو مزاج ہے کہ نیکی سے جب روکا جاتا ہے تو ضد اور ہٹ دھرمی میں آ کے برائی کر کے دکھانا، یہ برے لوگوں کے اندر پیدا ہونے والی ایک اور خرابی ہے جو میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ خرابی بڑی خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو منافق کا طریقہ، یہ دوسری تشریح کے مطابق یہ تو مشرکین مکہ میں سے ایک مشرک کا طریقہ تھا. کیا طریقہ تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اس سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو تکبر نے اسے مزید گناہ کرنے پر ابھار دیا. غرور میں تکبر میں آ کے مزید گناہ کر کے دکھاتا ہے. اور اگر ایسا کوئی ہے اللہ نے سیدھا فیصلہ سنایا فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے آدمی کے لیے جہنم ہی کافی ہے، ایسے آدمی کے لیے جہنم ہی کافی ہے. برائی کا اگر آپ نے ہٹ دھرمی میں برائی کرنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کیا، زندگی میں کبھی ایسا مت کرنا، کبھی ایسا نہ کرنا. برائی کرتے ہو تو شرمندہ رہنا اور اللہ سے توفیق کی دعا کرنا کہ اللہ برائی سے بچائے. لیکن یہ کبھی نہیں ہو کہ آپ جو ہے زبردستی تکبر میں غرور میں آ کے آپ برائی کریں. میرے بھائیو، یہ دوسری خرابی ہے جو برے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں. 4 خرابیوں کا آج میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. نفس کی خرابیاں بہت زیادہ، نفس کی خرابیاں بے شمار بڑی خطرناک ہیں، لیکن 4 ایسی خرابیوں کا میں نے انتخاب کیا جن کا تعلق میری اور آپ کی صبح و شام کی زندگی سے ہے، روزمرہ کی زندگی سے ہے. ان 4 خرابیوں کا تعلق ہم میں سے ہر نفس کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک نیک بھی ہے، ہم میں سے ہر ایک برا بھی ہے.
ایسے اگر آپ دیکھیں تو یہ کسی ایک آدمی کا موضوع نہیں، ہر انسان کا موضوع ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نفس سے خطاب ہے کہ اپنے نفس کی نیکی سے بھی دھوکہ مت کھاؤ، اپنے نفس کی خرابی کا بھی شکار مت ہو، ان دونوں پہلوؤں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چاروں خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نفس کے ہر دھوکے اور اس کی ہر مکاری سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔